بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، اس کی بیٹیاں بچھڑ گئیں اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وہ اس گھر میں چہکتی تھی، سارا دن ان سے تنگ کرتی، وہ تنگ آ کر ان کو باندھ دیتی، کبھی واش روم میں تو کبھی ٹی وی کے سامنے صوفے کے ساتھ سارا دن ان کو پیار کرتی، سمجھاتی کہ وہ ان کی ماں ہے اور ان کو اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے نہ کہ خضر کا، اور وہ سارا دن اس کی لاڈلیاں بنی رہتی اور خضر کے آتے ہی ٹیم چینج کر لیتی، وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ دونوں پیار سے اسے مناتی بھی تھی، لیکن ہر بات کے اینڈ پر اسے بتاتی کہ بیسٹ پھر بھی بابا ہی ہیں، اور وہ اپنے بابا کی پریاں، پھر وہ پریاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیلا کا فیصلہ غلط ثابت ہوا تھا، اس کی بیٹیاں اسے چھوڑ کر چلی گئیں، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور خود موت کے منہ میں چھوڑ آئی۔ کیسی ماں تھی وہ، اپنی ہی بیٹیوں کو کھا گئی، اپنی ہی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی تھی، ابھی تک اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرا تھا۔ وہ اپنی ہی بیٹیوں کو کھا جانے والی ڈائن تھی، اس لیے ان پر رونے کا کوئی حق نہیں تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کی جان لی تھی، تو اب کس طرح سے روتی؟ آنسو خاموش ہو چکے تھے، آنکھیں ایسے خشک تھی کہ ان سے ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کی موت پر روتی۔ لیلا، خدا کے لیے خود کو یوں اذیت مت دو، اپنے اندر اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر خود کو مردہ ثابت مت کرو، اس طرح سے تمہارا دل مر جائے گا۔ معصومہ اسے سمجھا رہی تھی، کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر لیلا تو جیسے پتھر کی بنی ہوئی تھی، پچھلے ایک ہفتے سے ایک آنسو نہ بہایا تھا۔ تو اب کیوں روتی؟ معصومہ، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، کوئی بھی میرے پاس مت رہو، میں ڈائن ہوں، اپنا ہی گھر برباد کرنے والی، اپنی بچیوں کی جان لینے والی، مجھے کوئی حق نہیں ہے رونے کا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے سب۔ اس پر ایک بار پھر سے پاگل پن سوار ہونے لگا تھا، رونے کو تیار نہ تھی اور وہ اپنے پاس بھی کسی کو نہیں آنے دے رہی تھی۔ خضر بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا، بس اپنے آپ میں ہی مصروف رہتا، نہ کسی سے کچھ بولتا اور نہ کسی سے کچھ کہتا۔ ان کے گھر میں پھیلی یہ افسردگی اب شاید ہی ختم ہونی تھی۔ آج 3 دن سے وہ بخار میں تپ رہی تھی، حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کو گھر آنا پڑا۔ وہ نہ تو کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ خضر اس کے پاس آیا، کتنی دیر سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ یہ قسمت کا فیصلہ ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن لیلا پر تو ایسے چپ سوار ہوئی تھی کہ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ پہلے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اب اس نے بولنا چلنا بند کر دیا تھا، خود کو کمرے میں لاک کر کے رکھتی۔ خضر کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا اور وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی، اپنی جگہ پر کوئی اسے سمجھا چکا، لیکن وہ کہاں کسی کی سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے تو بس اپنی بیٹیاں چاہیے تھی، جو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے منع بھی کیا تھا، کاش وہ اس کی بات مان لیتی، کاش خضر کی ناراضگی کو وہ اہمیت دیتی، لیکن اس نے تو ہمیشہ سے اپنی کرنی تھی اور اسے اپنی ہی کی تھی، جس کی سزا وہ آج کاٹ رہی تھی۔ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو کر وہ انہیں خود سے دور کر رہی تھی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ لیلا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، سبھی لوگ پریشان تھے، اپنا درد خود تک محدود رکھے وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور اس اندھیرے کی باسی بنی بالکل خاموش۔ آج پھر روح اور یاری مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اب بھی اسی اندھیرے میں بیٹھی تھی، جیسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں الگ نہیں سوتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کے بابا کو ان کے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لیلا نے ان کے لیے ایک کمرہ بنایا تھا اور وہ اب اسی کمرے میں رہتی۔ آج پہلی بار یہاں آ کر ریام بالکل اکیلا ہو گیا تھا، آج اس سے کھیلنے کے لیے، اسے زبردستی کس کرنے کے لیے یہاں اس کی دوست نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کو تلاش کرتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے کمرے میں آ گیا، اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولتا وہ نیم اندھیرے میں بھی لیلا کے وجود کو دیکھ چکا تھا۔ کسی کی آہٹ کو محسوس کر کے لیلا نے سر اٹھایا تو ریام دروازے پر کھڑا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ شاید اس سے پہلے اس نے لیلا کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی ہمیشہ تیار رہتی، اس نے اپنے آپ کو کبھی 2 بچیوں کی ماں لگنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنا خیال رکھتی، اپنے آپ کو سنوار کر رکھتی، سب کی پسندیدہ، وہ ایسے ہی تو نہیں بنی تھی، کوئی بھی بچہ اسے آنٹی نہیں کہتا تھا، ریام کی تو وہ رشتے میں نانی لگتی تھی۔ ریام کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ بھی بے جان نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اس کا ننھا سا وجود اسے اپنی بچیوں کی یاد دلا رہا تھا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی، اس کے آنسو بہنے لگے تھے آنکھوں سے۔ آخر ہمت ہار کے اپنا ضبط کھو کر ہی دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ریحام نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنے ننھے سے ہاتھ سے اس کے چہرے پر سے صاف کر ڈالا۔ اسے کسی کا رونا پسند نہیں تھا، لیکن لیلا کی تڑپ کو وہ خود سمجھ نہیں سکتا تھا۔ بے اختیار لیلا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ وہ سب بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب آئے، جہاں لیلا ریحام کو اپنے سینے میں بھیجے روئے جا رہی تھی۔ اس کی جارحانہ گرفت میں بھی ریحام رویا نہ تھا۔ شاید وہ اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا کا یہ انداز اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا باقی سب کے لیے۔ آج تک لیلا کو کسی نے اس طرح سے روتے ہوئے نہ دیکھا تو وہ تو ان کے گروپ کی شیرنی تھی، جو سامنے والے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے کا ہنر جانتی تھی۔ عام عورتوں کی طرح رونا دھونا آنسو بہانا لیلا کا اسٹائل نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں بھی تھی، اور آج وہ ان کی شیرنی نہیں بلکہ ایک ماں بنی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں اپنی بچیوں کے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ خضر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے لیلا کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ وہ دیوانوں کی طرح ریحام کو چومتے اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ خضر، میں مر جاؤں گی، خضر مجھے میری بچیاں چاہیے، خضر میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ میری تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میری ممتا ادھوری ہے، دیکھو میں ادھوری ہو چکی ہوں، خضر مجھے میری بچیاں چاہیے۔ وہ ایک ہاتھ سے ریحام کو تھامے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے خضر کا کالر جھنجھوڑ رہی تھی۔ صبر کرو لیلا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریحام کو روتا دیکھ کر یارم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو روح نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے خیال میں ریحام کو آج یہیں رہنے دینا چاہیے، لیلا کو اس کی ضرورت ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی تو یارم اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ یارم نے سوال کیا تو روح نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خضر تم لیلا کو سنبھالو، ہم اب گھر چلتے ہیں، یارم نے اندر آتے ہوئے کہا تو لیلا نے ایک بار پھر سے ریحام کو اپنے تڑپتے سینے سے لگا لیا تھا۔ لیلا تم ریحام کا خیال رکھنا، وہ آہستہ سے اسے کہتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ لیلا نے ایک بار پھر ریحام کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ گھر آ کر وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی، اور یارم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا کو اس طرح سے ٹوٹا پھوٹا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ان کے گروپ کی سب سے بہادر لڑکی تھی، رونا دھونا کہاں آتا تھا اسے، وہ تو ان سب چیزوں کو بے وقوفی تصور کرتی، لیکن اولاد کے غم نے اسے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا تڑپ تڑپ کر رونا روح کو بے چین کر گیا تھا۔ اولاد کے چھن جانے کا خوف کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن لیلا نے تو اپنی بچیاں ہی کھو دی تھی۔ صبر کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، نہ جانے خضر کیسے خاموش تھا۔ بس کرو روح، کتنا رو گی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتا اپنی تکلیف کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ اللہ کسی کی اولاد نہ چھینے، یعنی اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پریشان تو وہ بھی تھا۔ عنایت چلبلی سی، ہر وقت مستیاں کرنے والی پیاری سی بچی، اور مہر خاموش طبیعت، چپ چاپ سی، جو ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر آ کر اسے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی۔ یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو چکی تھی۔ روح کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے سر درد کی گولی دے کر، نیند کی بھی گولی دے کر وہ پرسکون ہو کر سو جائے، اور اسے سوتے دیکھ کر آہستہ سے اٹھ کر وہ کھڑکی کے قریب آ گیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال سننے لگا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا تھا۔ یارم دوسرے دن جب ریحام کو لینے آیا تو لیلا کو اس کے ساتھ کافی اٹیچ دیکھا۔ وہ بنا ریحام کو لیے واپس آ گیا تھا، اور اب 3 دن سے وہ وہیں پر رہ رہا تھا۔ اپنی ماں کو تو وہ بہت مس کر ہی رہا تھا، لیکن لیلا کی محبت بھی اسے عزیز تھی، اور یارم اور روح کے علاوہ اور کسی اور کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بات روح اور یارم دونوں ہی جانتے تھے، اس لیے اس معاملے میں وہ بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ لیلا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی، ان کا ریحام کو واپس لانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی تڑپتی ممتا کو ننھے معصوم لمس کی ضرورت تھی، اور ریحام کو واپس لا کر وہ اس کی ممتا کو تپتے صحرا میں چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ عنایت اور مہر کی لاش نہ ملی تھی، اگر ملی تھی تو صرف اور صرف مہر کے پیر کی جوتی۔ لاشیں بلاسٹ میں بری طرح سے تباہ ہو گئی تھی، گاڑی کا بھی کوئی حال نہ تھا۔ بلاسٹ اس قدر شدید تھا کہ لیلا اپنی بچیوں کے جنازے تک نہ کروا سکی۔ اسے کس طرح سے چین آتا؟
कैसे सुकून से रहती। उसने तो अपनी बच्चियों का आखिरी दीदार तक ना किया था। लैला ने बहुत हिम्मत करके इनायत और मेहर का कमरा साफ़ किया था। इनके सब खिलौने और सारी चीज़ें वो एक बड़े से बैग में पैक करके दारुल अमान में देने जा रही थी। लैला, क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की, इन सब चीज़ों को यहीं रहने दो। खिज़र कमरे में आया तो इसे ये सब करते देखकर परेशानी से कहने लगा था, नहीं खिज़र, मुझे ये सारी चीज़ें देने दो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। अगर हमारी बच्चियाँ इन खिलौनों से नहीं खेल सकती तो क्या हुआ? दारुल अमान के यतीम बच्चे इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और हमारी इनायत और मेहर के लिए दुआएं करेंगे। अगर तुम इन यतीमों को कुछ देना चाहती हो तो हम बाहर से ख़रीद कर भी दे सकते हैं। मेरी बच्चियों की चीज़ें क्यों दे रही हो? हम देंगे खिज़र, हम बाहर से ख़रीद कर भी देंगे इनको, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बच्चियों के लिए बहुत सारी दुआएं चाहिए। मैं इन छोटे छोटे बच्चों में अपनी बच्चियों को महसूस करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुदगर्ज़ हूँ। मैंने कभी अपनी बच्चियों को अपने बेहद करीब नहीं आने दिया। हमारा काम ऐसा है कि कभी भी हमें गोली लग सकती है, कभी भी हम मर सकते हैं। मैं अपनी बच्चियों को माँ की आदत नहीं डालना चाहती थी, लेकिन वो दोनों मुझसे रूठ कर चली गई हमेशा के लिए। खिज़र, मैं वादा करती हूँ अगर ज़िंदगी में मुझे कभी दोबारा औलाद हुई तो तुम्हें कभी इसे खुद से दूर नहीं करूँगी। इस तड़प को मैं अब महसूस कर रही हूँ। मैं क्यों अपनी बच्चियों के लम्स से बेखबर रही खिज़र, क्यों उन्हें खुद से दूर किया? देखो ना, वो रूठ कर हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई, हमेशा के लिए अपनी माँ से नाराज़ हो गई है। वो आंखों से नमी साफ़ करते हुए बोली तो खिज़र उसके पास आते हुए बेड के करीब बैठा और उसे अपना कंधा पेश किया था। वो आहिस्ता से उसके कंधे पर सरकती खामोशी से आंसू बहाने लगी थी। मैं तुम्हारे सर पर रोज़ चंपी करूँगी, तुम्हारे बाल ख़राब नहीं होंगे, और जब तुम काम से वापस आओगी तो रोज़ तुम्हें हक करूँगी। तुम्हारी बेटी आखिरत के दिन मुझसे हिसाब मांगेंगी। वो आंसू बहाते हुए बोली तो खिज़र ने उसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया था। काश वो इसका दुख कम कर सकता, काश वो उसकी तड़प को मिटा सकता, लेकिन ममता की तड़प को मिटाना कहाँ मुमकिन था। थोड़ी ही देर में शारिफ आ गया और लैला से सामान लेकर उसे गाड़ी में शिफ्ट करने लगा। लैला की तबीयत को देखते हुए शारिफ ने उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया था। रात 11 बजे का वक्त था। वो हाथों में बैग लिए से घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने सर और चेहरे पर हुड पहन रखा था कि कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं सकता था। वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके आया था। थकावट उसके एक एक अज़ू से झलक रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो दोनों मुलाजमा अलर्ट हो गई थी और दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन उसे देखते ही उन्होंने गहरी पुरसुकून सांस ली। कैसी है वो दोनों? ज़्यादा तंग तो नहीं किया? वो मुलाजमा से पूछने लगा तो दोनों ने मुस्कुरा के नामे सर हिलाया। वो मुस्कुराता हुआ उनके कमरे की जानिब आ गया था। इतना बड़ा बैग, इस बैग में क्या है? मुलाजमा ने पूछा। इन दो परियों का सारा ज़रूरी सामान। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखते ही वो दोनों चिल्लाते हुए उसकी तरफ आई थी। शारिफ चाचू नारा लगाते हुए उसके सीने से आ लगी थी। मेरी शहजादियाँ कैसी हो दोनों? वो बारी बारी उनका सर चूमता पूछने लगा था। दोनों खुशी से हाँ में सर हिलाती उसे बेहद प्यारी लगी। अच्छा, ये सारा सामान तुम दोनों की मम्मा ने भेजा है ताकि उसकी बेटियाँ यहाँ पर बहुत खुश रहें, और बाबा तुम लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पर खुश हो ना। वो बहुत नरमी से उन दोनों से पूछ रहा था। चाचू, हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपने तो कहा था कि हॉस्टल में हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे। लेकिन ये कैसा हॉस्टल है? यहाँ तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। कहाँ है हमारे दोस्त और मामा और बाबा हमसे मिलने कब आएंगे? वो दोनों बारी बारी सवाल कर रही थी। अरे चुप कर जाओ मेरी छिपकलियाँ, वो दोनों जल्दी आएंगे तुम लोगों से मिलने, लेकिन फ़िलहाल तुम लोगों को यहीं रहना है उनके बगैर। यहाँ तुम लोग पढ़ाई करो और मस्ती करो। यहाँ तुम लोगों को हर तरह की छूट है। एक दूसरे का ख्याल रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरी आंटी और शिफा आंटी को बता देना, वो मुझे बताएंगी और मैं वो चीज़ें लेकर यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अगर तुम लोगों की माँ के हाथों जिंदा बच गया तो उसने सोचा, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद लैला ने उसे जान से मार देना था। पिछले दिनों वो जितना तड़पी थी, अपनी बेटियों की जुदाई पर रोई थी, उसके बाद हकीकत जानकर शारिफ की मौत लाजिम थी। दोनों से मिलकर उन्हें बहुत सारी हिदायत देकर वो वहाँ से बाहर निकल कर उसने अपना फ़ोन निकाला था। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, फ़िक्र मत करो, मैं एक एक पल उन पर नज़र रखे हुए हूँ, यहाँ बिल्कुल महफूज है। वो मेरी और शिफा को हिदायत देता दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर गार्ड के पास आया था और उन्हें हर पल अलर्ट रहने को कहता वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा, जबकि इस दौरान उसकी कॉल चल रही थी। उसे सुबह होने से पहले पहले वापस अपने शहर जाना था। 8 घंटे का एक सफ़र अभी भी इसने ख़त्म किया था और 8 घंटे का सफ़र उसने एक बार फिर से शुरू कर दिया था। जारी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ
شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔